بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ دوستوں، ایک دوست نے کمنٹ کیا ہے کہ 1 جنوری 2021 کے بعد یو کے میں یورپی یونین سے جانے والے لوگوں کے لیے بینیفٹ کیا ہوں گے، کیا وہ بینیفٹ لے سکیں گے؟ جیسے کہ یو کے بہت زیادہ مشہور ہے بینیفٹ میں، اور بہت سارے لوگ تو صرف اور صرف اسی وجہ سے یو کے کا رخ کرتے ہیں کہ تاکہ وہ بینیفٹ لے سکیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یو کے نے بہت زیادہ پہلے بینیفٹ دی اور کافی زیادہ بینیفیشری کنٹری تھی امیگرینٹس کے لیے اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے۔ لیکن اب چونکہ یورپی یونین جب انہوں نے کچھ ایسی کنٹریز کو اپنے اندر شامل کیا جس میں بلغاریہ، رومانیہ، پولینڈ تھا، تو انہوں نے جب وہاں پہ جا کے بہت زیادہ کلیم کیے بینیفٹس، تو انہوں نے اب یہ قانون پاس کر دیا ہے جیسے یہ ای یو سیٹلمنٹ پروگرام میں جو اندراج کریں گے وہ 1 سال تک کسی بھی بینیفٹ کے اہل نہیں ہوں گے۔ 1 سال تک آپ نے کم از کم وہاں پہ کام کرنا ہے، ٹیکس دینا گورنمنٹ کو، اس کے بعد آپ ایلیجیبل ہوں گے کسی قسم کی بھی عیودہ لینے کے۔ یہاں پہ ایک بات جو ہے دوستو وہ یاد رکھنے کی ہے کہ وہاں پہ 1 سال سروائیو کرنا فیملی کے ساتھ اور تمام ایکسپینسز بیئر کرنا بامشکل آپ اپنی فیملی چلا سکیں گے، کیونکہ وہ ایک ایکسپینسو کنٹری ہے۔ وہاں پہ اتنا زیادہ بچت کے پروگرام میں کے تحت آپ نے نہیں جانا کہ وہاں پہ جائیں گے تو پہلے سال میں ہی آپ کو بینیفٹس اور پلس آپ کی اتنی ارننگ ہو جائے گی کہ آپ وہاں پہ سروائیو کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی سیونگ کر سکیں گے۔ ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ میری بات ہوئی ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ وہاں پہ سروائیو ہی ہو جائے۔ فی الحال جو وہاں کے حالات ہیں تو وہ بہت زیادہ غنیمت ہے، کیونکہ وہاں پہ ابھی ان امپلائمنٹ ریشو کافی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے وہاں پہ بھی اکنامک کرائسس کافی زیادہ ہائی ہے، انفلیشن ریٹ کافی زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہاں پہ جاب تلاش کرنے میں، اچھی جاب تلاش کرنے میں جس میں اچھی پے ملتی ہو، وہ اتنا زیادہ ایزی نہیں رہا جیسے پہلے تھا۔ لیکن یہ سارا کچھ وقتی ہے، آنے والے وقت میں وہاں پہ بہتر حالات ہونے کی کافی زیادہ چانسز ہے کہ بریکسٹ کے بعد یورپی یونین سے وہاں پہ لوگ نہیں جا پائیں گے، جس کے بعد وہاں پہ حالات کافی زیادہ بہتر ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ایک اور بات آپ نے ذہن میں رکھی ہے کہ 1 سال کے بعد آپ کو جو بینیفٹ ملیں گے ان میں بچوں کا بینیفٹ، ان امپلائمنٹ جو بینیفٹ ہے وہ ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ٹاؤن ہال کے جو لوکل ٹاؤن ہالز کے بینیفٹس ہوتے ہیں جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، جس کو ہم یہاں اسپینش زبان میں ایجنٹامنٹو کہتے ہیں، ان کے بینیفٹس بھی آپ 1 سال کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ 1 سال تک آپ یو کے میں کوئی بھی بینیفٹ اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں۔ اس کے بعد کافی دوست پوچھتے ہیں ای جو پری سیٹلمنٹ کے بارے میں اور سیٹلڈ سٹیٹس کے بارے میں، تو یہ آپ کی میں آلریڈی ویڈیو اس پہ کافی تفصیلی بنا چکا ہوں، وہ پلیز دیکھ لیا کریں۔ جو پہلے اس سے بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ذرا چیک کر لیا کریں ویڈیوز آپشن میں جا کے، یا آپ پلے لسٹ پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ یو کے کی نیوز کے متعلق اگر کلک کریں گے، اسپین نیوز کے متعلق کلک کریں گے، یورپ نیوز کے، وہاں پہ آپ کو تمام ویڈیوز مل جائیں گی۔ تو اوورآل کنڈیشن دوستو جو اس وقت ہے وہ 1 سال آپ کو سروائیو وہاں پہ کرنا پڑے گا۔ 1 سال کے بعد آپ وہاں پہ بینیفٹ لے سکیں گے۔ جو دوست نے کمنٹ کیا تھا کہ 1 جنوری کے بعد ای یو فیملیز یا ممبر کے جو لوگ وہاں پہ ای یو سیٹلمنٹ پروگرام میں اندراج کریں گے ان کو بینیفٹ کیا ملیں گے، 1 جنوری کے بعد نہیں ملیں گے، 1 جنوری 2022 کے بعد ان کو ملیں گے، وہ بھی تب اگر انہوں نے 1 سال تک کام کیا اور ٹیکس پے کیا تب۔ دوستو امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی انفارمیشن ضرور ملی ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔